تعظیم کرنے کو شرک کہتے ہیں. یاد رکھ لے, تعظیم کرنا اور کسی کا ادب و احترام کرنا یہ شرک نہیں ہے. کسی کی عبادت کرنا شرک ہے, کسی کی بندگی کرنا شرک ہے, کسی کو خدا سمجھنا شرک ہے. کسی کی تعظیم اور احترام کرنے سے وہ شرک نہیں ہوتا. اسی لیے کیونکہ اگر تعظیم دیکھنا ہو, ادب و احترام دیکھنا ہو تو طائر سدرہ, سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل امین ہم کو بتلایا کہ انہوں نے پیارے آقا کا کیسا ادب و احترام کیا. حدیث کی کتابوں میں سیرت نگار لکھتے ہیں, علامہ معین الدین کاشفی حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جبریل امین کے ادب و احترام کو بتلاتے ہیں کہ جب پیارے آقا معراج کی رات حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے, جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین پیارے آقا کو بیدار کرنا چاہتے. حضور استراحت فرما رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ پیارے آقا جو آرام فرماتے ہیں, حضور جو آرام فرماتے ہیں, استراحت کرتے ہیں, وہ ہماری طرح نہیں ہوتا, ہماری طرح نہیں ہوتا. پیارے آقا نے خود فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی, کہ لوگوں جس طرح تم سوتے ہو تمہاری آنکھ بھی سو جاتی ہے, تمہارا دل بھی غفلت کا شکار ہوتا ہے. آقا فرماتے کہ لوگوں جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں آرام کرتی ہے اور میرا دل جاگتا رہتا ہے, خدا کی یاد میں لگا رہتا ہے. پیارے آقا کے قلب مقدس پر نیند نہیں آتی. حضور نیند میں بھی, آرام کرنے میں بھی سرکار ہماری طرح نہیں ہو سکتے, تو ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی, میری آنکھیں آرام کرتی ہیں, میرا دل جاگتا رہتا ہے. تبھی تو آقا نے فرمایا کہ جبریل نے آ کے مجھ کو ایسے جگایا, مجھ کو ایسے بیدار کیا. اگر پیارے آقا سو جاتے, دل بھی سو جاتا, آنکھ بھی سو جاتی, تو جبریل امین آتے کیسے, اٹھاتے کیسے, بیدار کیسے کرتے؟ یہ تمام تو چیزوں کی خبریں آج ہم کو نصیب نہیں ہوتی. پیارے آقا جاگ رہے تھے, قلب مقدس جاگ رہا تھا, اور جبریل امین کا حسن ادب بھی آقا ملاحظہ فرما رہے تھے. آقا نے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے, سوچنے لگے کہ آقا کو کیسے بیدار کروں. رحمت للعالمین ہیں, نبیوں کے سردار ہے, امام الانبیاء ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضور کی ذات پر ایمان لانے, پیارے آقا کی نصرت کرنے کا تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا. عالم میثاق میں, عالم ارواح میں جبریل امین سوچنے لگے کیسے اٹھاؤں. اللہ نے ان کے دل میں یہ بات کو ڈال دی. انہوں نے فوراً اپنے رخسار کو, اپنے چہرے کے رخسار کو جبریل امین نے پیارے آقا کے تلووں سے چمٹا دیا, حضور کے تلووں سے چمٹا دیا. جیسے ہی پیارے آقا جبریل امین کے تلووں کی, ان کے چہرے کے رخسار کی ٹھنڈک پیارے آقا کے تلوہائے مبارکہ کو محسوس ہوئے, تو پیارے آقا بیدار ہوئے. اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل یہ کیا کر رہے ہو, یہ شرک ہے, اس طرح کا ادب احترام نہیں کرنا چاہیے. پیارے آقا نے منع نہیں فرمایا. جانتے تھے کہ جو جتنا ادب کرے گا خدا کا اتنا محبوب ہو جائے گا, جو جتنی میری تعظیم کرے گا خدا کا اتنا پیارا ہو جائے گا. جبریل امین بھی جانتے تھے کہ رحمت للعالمین ہے, ان کا ادب کریں گے, ان کا احترام کریں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے. جبریل امین نے کیسا ادب کیا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے, آقا کے تلووں سے اپنے رخسار کو لگا دیا. یہاں پر بڑی پیاری بات, بڑی پیاری بات علامہ معین الدین کاشف حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معارج النبوہ میں بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں. لکھتے ہیں کہ جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کافور سے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے کافور سے پیدا کیا تھا, اور خدا نے میری تخلیق کافور سے ہوئی, جو جنت کی ایک خوشبودار اور ایک ٹھنڈی دھات ہے. جنت کی ایک خوشبودار اور ٹھنڈی دھات ہے. اللہ نے مجھے کافور سے کیوں پیدا کیا تھا, کافور سے پیدا کرنے میں کیا حکمت تھی, اس حکمت سے میں واقف نہیں تھا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے کافور سے کیوں پیدا کیا.
جو اتنی ٹھنڈک ہے اور اتنی خوشبودار ہے، آقا مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن جبریل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا معراج کی رات جب میں نے اپنے رخسار کو آپ کے تلووں سے چمٹا دیا تو مجھے یہ راز معلوم ہو گیا کہ اللہ نے مجھے کافور سے اسی لیے پیدا فرمایا کہ معراج کی رات آپ کی خدمت کر سکوں اور اپنے تلووں سے، اپنی رخسار سے آپ کے تلووں کو چمٹا سکوں۔ اللہ نے مجھے اسی لیے کافور سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر! یہ کون فرما رہے ہیں؟ جبریل امین ہے، طائر سدرہ ہے، انبیاء کرام کی بارگاہ میں جنہوں نے حاضری دی ہے، انہوں نے دنیا کو پیغام دیا کہ دنیا والو، جب تک میں نے اپنی ذات کو، اپنے چہرے کو خدم مصطفیٰ سے تعلق قائم نہیں کیا، حضور کے تلووں سے جب تک میرا رشتہ نہیں جڑا، تب تک مجھے اپنی پیدائش کی حقیقت کا علم نہیں ہوا، تو تم گنہگار خطاکار ہو کر حضور سے تعلق قائم کیے بغیر خدا کی معرفت کو بھی نہیں پا سکتے، خدا کا قرب بھی نہیں پا سکتے۔ وہ جبریل امین جو خدا کی بارگاہ میں خدا کی رحمتوں کو لوٹنے والے، جہاں پر خدا کی آواز آتی وہ خدا کے پیغام کو لے کر انبیاء کرام کے پاس جانے والے، انہوں نے اپنی پیدائش کی حکمت سے واقف ہوئے تو حضور کے تلووں سے اپنے رشتوں کو جوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ خدا کا قرب حاصل کرے، خدا کی معرفت حاصل کرے، خدا کی معیت حاصل کرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جب تک نہیں جوڑیں گے، رشتہ غلامی نہ جوڑیں گے، رشتہ محبت نہ جوڑیں گے، رشتہ الفت نہ جوڑیں گے، تب تک نہ خدا سے تعلق قائم ہو سکتا ہے، نہ خدا کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم